آج ہم جس علمی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، سن 1946 میں کچہری روڈ کے قاسم العلوم کا افتتاح باقاعدہ طور پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کیا، اور 1950 میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ قاسم العلوم میں آئے اور ساری زندگی پھر یہاں پر گزاری۔ سیاسی مصروفیات نے یقیناً ان کے اس تعلیمی سلسلے کو متاثر کیا، لیکن جب بھی وقت ملا کتاب اٹھا کے درگاہ میں جاتے تھے۔ تو بنیادی چیز تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ ہمارے مدارس نے جس طرح کی تعلیم دی اس طرح کا لباس بھی دیا، سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق زندگی، تاکہ جو علم اس کے سینے میں ہے ظاہر میں بھی وہی نظر آئے۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے اس مولوی صاحب کی قسمت میں، بس ہر طرف سے آوازیں ہیں، ان پر کسے جا رہے ہیں، لیکن دنیا بھی یہ جان گئی ہے کہ ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ تعلیم انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان اپنی ذات میں تو بہیمہ ہے، ایک حیوان ہے، لیکن اگر اسے انسانیت کا شرف عطا کرتا ہے اور انسانیت کے عظیم مقام پر اس کو فائز کرتا ہے تو یہ اور کامل اور مکمل زندگی وہ ہے جو اعتدال کی زندگی۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو کمال نہیں ہے، اگر اعتدال نہیں ہے تو یا افراط ہے اور یا تفریط ہے، اور افراط اور تفریط دونوں نقص ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میاں نارو امت بنایا۔ یہ میاں ناروی کہاں سے آئی؟ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم انتہا پسند ہو، تمہارے اندر شدت ہے، تم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہو، مدرسوں سے شدت پسندی اٹھتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے نزدیک اس اعتدال پسندی کا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ جس پہ ہم اپنے طرز زندگی کو پرکھتے ہیں۔ اب جو انسان جتنا صحابہ کرام کی زندگی کے قریب ہوگا اتنا وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تعبیر بنے گی، اور جتنا صحابہ کرام کی زندگی سے وہ دور ہوگا اتنا وہ اعتدال سے دور اور افراط و تفریط کا شکار ہوگا۔ یہ علم جب نہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس شریعت کی رہنمائی حاصل نہ تھی، تو اس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ دنیاوی فنون تو اس وقت بھی تھے، دنیا کمانے کے طریقے تو ان لوگوں کو بھی آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ سو پھر آج بھی جن لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھا، فقہ کے علوم حاصل کیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، تو آج بھی اگر معاشرے کا معتدل طبقہ ہے تو انہی کو کہا جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تربیت ہونی چاہیے۔ علم تو حاصل ہو گیا لیکن تربیت نہیں ہے۔
اور پھر ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے. ہمارا عمل اس علم کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر مطابق ہے بھی تو اس میں اخلاص کتنا ہے، ہم اس میں کس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اللہ سے ملاقات اور اس کا سامنا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے محبت کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. عام طور پر تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ پہلے توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح کی بات کرتا ہے. لیکن یہاں پر تو اللہ تعالی نے عمل صالح کا ذکر پہلے کیا اور شرک کی نفی بعد میں کی. یعنی جو عمل آپ دنیا میں کر رہے ہیں، اگر اس میں نمائش آ گئی، دکھلاوا آ گیا، دوسروں کو دکھانا اور سنانا یہ داخل ہو گیا آپ کے اعمال میں، تو یہ بھی ایک درجہ شرک ہے. اور یہاں پر جو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس لا یشرک سے مراد یہ کہ نمائش بھی مت کرو کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ایک شریک کرنے کی. عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری داخلی مدرسے کے خلاف ان کی سوچ میں، ان کی پالیسیوں میں تسلسل ہے. حکمران گزرتے ہیں، ان کے درمیان اقتدار کی جنگ تو ہوتی ہے، لیکن پالیسیوں کا تسلسل اگر برقرار ہے تو ہمیں تمہارے اقتدار کی جنگ میں کیا دلچسپی ہے؟ قانون سازیاں غلط کرتے ہو. اب ایک قانون سازی پچھلے سال ہوئی تھی اکتوبر میں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ مذاکرات رہے، اور ان مذاکرات میں اس ترمیم پر اتفاق ہوا. ہم نے کیا کامیابیاں حاصل کی اس میں دسمبر 2027 تک، 31 دسمبر 2027 تک سودی نظام ختم کر دیا گیا. وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنایا گیا کہ کس طرح اس کا فیصلہ اب مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو گئی 1 سال کے اندر اندر فیصلہ دینا ہوگا، ورنہ وہ فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کو تقویت دی گئی. سن 73 سے لے کر آج تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں ہوئی. سو اب لازم قرار دیا گیا کہ کونسل کی سفارشات باقاعدہ بحث کے لیے پیش کی جائیں گی. 1 سال ہو گیا، اب تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے. دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کے رجسٹریشن کا قانون بنایا گیا. آج کل آپ کبھی کبھی میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے اتنے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. یعنی تاثر دیتے ہیں کہ مدرسے خلاف قانون چل رہے ہیں، رجسٹریشن نہیں کرا رہے. ان ایک بختو تم رجسٹریشن میں خود رکاوٹ ہو. ہماری درخواستوں سے تمہارے دفتر بھرے ہوئے ہیں اور وہ رجسٹریشن آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ پھر کی رکاوٹ ڈال رہے ہیں.
پھر رجسٹریشن بھی آپ نہیں کراتے، پھر پروپیگنڈا بھی آپ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ ان کے مدرسے رجسٹر ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا مدرسے کے خلاف ہے اور اس کا دباؤ ہے تمہارے اوپر کہ ان مدرسوں کو ختم کرو۔ یہ شدت پسندی کا سبب بنتے ہیں، یہ انتہا پسندی کا سبب بنتے ہیں۔ شدت پسندی ہو، انتہا پسندی ہو، اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے، اس کا سبب تمہارا رویہ ہے۔ تمہارے رویوں سے شدت پیدا ہوتی ہے، تمہارے رویوں سے ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور مذہبی طبقے کو اشتعال دلانا، اس کو اپنے مقابلے میں لانا، ریاست کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی خواہش ہے۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اور وفاق المدارس العربیہ نے بھی اور تمام اتحاد مدارس نے بھی آپ کی اس خواہش کو ناکام بنایا۔ قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا تقاضا اعتدال کی زندگی ہے، اس کا تقاضا اشتعال نہیں ہے، اس کا تقاضا خون ریزی نہیں ہے۔ سو جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس عمل سے ہمیں نفرت ہے، اگر کوئی کرتا ہے مدارس اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، ہم متفق ہیں اس بات پر کہ ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، لیکن ریاست بھی تو بندے دا پتر بنے نا۔ واہ واہ مولانا، واہ واہ قائد، واہ کیا بات۔ میں نے تو بندے دا پتر کہا ہے، وہ تو مؤنث نہیں ہے، ریاست مؤنث ہوتی ہے۔ تم اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، خیر خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے ہر بات کے لیے مذاکرات کی بات کی ہے، آؤ بات کرتے ہیں، یا ہماری بات سمجھو، اگر دلیل قوی ہے مانو اس کو، یا پھر اپنی بات کہو ایسی کہ جو ماننے کے قابل ہے۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ہم بلا وجہ نہیں کر رہے، ریاست ہماری محافظ ہے، پھر میں اس سے خطرہ کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس کا خنجر ہے میری گردن پر، جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈھال بن کر مجھے بچانا۔ ہم ریاست سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اعتدال کی طرف آئیں۔ مدرسوں کے خلاف انتہا پسند تم ہو، مدرسہ آپ کے خلاف انتہا پسند نہیں ہے۔ مدرسوں کے خلاف تمہارے رویے غلط ہیں، تم اپنے رویوں کو ٹھیک کرو، ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے محترم دوستو،